وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم واو کے معنی اور ما نہیں کانا تھی نہیں تھی صلاتہم ان کی صلات ان کی نماز نہیں ہے عند البیت عند پاس قریب نزدیک بیت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں عند البیت بیت کے خاص گھر یعنی اللہ کے گھر کے پاس خانہ کعبہ میں ان کی نماز نہیں تھی الا مکاءن یہ اسم ہے منہ سے سیٹی بجانا مکا یمکو مکاءن مکا اس نے سیٹی بجائی یمکو وہ سیٹی بجاتا ہے یا بجائے گا مکاءن سیٹی الا مکاءن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے ان کی یہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے وہ تصدیتاً واو کے معنی اور تصدیہ یہ بھی کلمہ جو ہے صدا یصدو سے آتا ہے صدا یصدی تصدیتاً یہ صدا یصدی تصدیتاً جب تصدیہ اس کے معنی اس طرح واو کے ساتھ ہے یہ کلمہ نکلے گا بھی صاد دال سے نہیں نکلے گا بلکہ یہ کلمہ نکلے گا صاد دال اور واو سے صدا یصدی تصدیتاً یعنی دونوں ہاتھوں سے تالی کا بجانا ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے فذوقوا العذاب پس یعنی اس جرم کے عوض میں فوری طور پہ حکم دیا ہے ذوقوا ذوق کہتے ہیں چکھو اور ذوقوا تم سب چکھو فذوقوا العذاب تو پھر تم سب چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون بما اس سبب ما جو کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تم تھے تکفرون تم جو انکار کرتے تھے جو تم کفر کرتے تھے وہ انہوں تو جمع کی علامت تے تو مخاطب کی علامت ہے باقی کفر کا کلمہ تو ہم اسی طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کر رہے ہو بما کنتم تکفرون. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام